ہم ربیع الاول بناتے ہیں، ہم خوشیاں بناتے ہیں، ہم پٹاخے، آتش بازی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ان کی جو زندگی سے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ ایسے ہے کہ قرآن شریف آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، سارے اس کو بڑے ادب سے اٹھا رہے، پڑھ ہی نہیں رہے کہ اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ان کی زندگی جب ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے کیریکٹر سے تو سیکھیں، کیا ان کو ہم کیریکٹر کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو۔ تو میں نے جو دیکھا سب سے پہلے کیا چیز کہ یہ فینومینا کیا تھا، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، سب سے بڑی بات رحمت العالمین، سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے، رحمت المسلمین نہیں تھے وہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی آپ کو بات۔ انہوں نے جو ان کی وہ چیزیں کر رہے تھے انسانوں کے لیے کر رہے تھے۔ یہ مجھے بتائیں کہ آج کسی ماڈرن کوئی بڑی ڈیموکریسیز ہیں جی، بڑا وہاں رول آف لا ہے، کبھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خلیفہ وقت حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں عدالت میں، خلیفہ وقت کیس ہار جاتا ہے، ان کا مقام دیکھیں حضرت علی کا کیا تھا، لیکن جج کہتا ہے کہ نہیں، آپ کی بیٹی کی گواہی میں قبول نہیں کرتا۔ یہ انسانیت کا نظام تھا، سب انسان برابر تھے، یہودی کو بھی وہی انصاف مل رہا تھا ایک ملک کے سربراہ سے۔ تو وہ جو ایک کانسیپٹ تھا رب الانسانوں کو اکٹھا کرنا، انہوں نے لیڈرشپ کا جو پیمانہ دیا کہ انسانوں کو لیڈر اکٹھا کرتا ہے، تقسیم نہیں کرتا نفرتیں پھیلا کے، یہ نہیں کہتا کہ جناب ہندو سب سے عظیم قوم ہے باقی سارے نیچے ہیں، ان سارے انسانوں کے لیے انہوں نے جو ایک چھوٹے سا، میں اس لیے کیونکہ آج کل بڑا کرنٹ ہے، انہوں نے ایک کہا کہ اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے۔ اب اس کے اوپر دیکھیں کہ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو جو آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کلائمیٹ چینج کا، انسان نے یہ تو نہیں کیا۔ انسان کی لالچ، اس کی ہوس، ہم نے دنیا سے اتنا ظلم کیا کہ آج ہمارا موسم بدل رہا ہے جس کے پتہ نہیں اب کیا اثرات ہونے والے ہیں، لیکن انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ دنیا میں اس دنیا کے لیے ایسے رہو، آپ نے 1000 سال یعنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے کس طرح کی دنیا چھوڑ کے جانی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مقابلہ سارا وقت ایک کلیش ہو رہا ہے ہیومن اور مٹیریل کا، انسانیت کا ایک طرف ہے اور ایک طرف جو پیسے کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، دو طرز زندگی ہے۔ اور وہی کہ انہوں نے بتایا کہ اصل میں نظام وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے، اور جو بھی ان کی سنت پہ چلے، اور جو سب سے بڑے ان کی سنت پہ چلنے والے یہ بڑے صوفی تھے اس بر صغیر کے، نظام الدین اولیاء، داتا گنج بخش، میاں میر صاحب، بابا فرید گنج شکر، جن کو سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں، یہ سارے بڑے انسان تھے۔ ان کی آپ دیکھ لیں کیوں آج تک لوگ ان کی جا کے لاکھوں لوگ جاتے ہیں، اور آج اللہ نے تو کہا ہوا کہ عزت میرے ہاتھ میں ہے، تو کیوں لوگ ابھی تک عزت کرتے ہیں؟ بڑے انسان تھے وہ۔ یونیورسل اسلام تھا، ایک یونیورسل میسج تھی، انسانیت کو اکٹھے کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اور یہ اور بات ہے کہ بعد میں مسلمانوں ان کے قدموں پہ نہیں چلے، لیکن یہ جو پیغام وہ لے کے آئے تھے شروع میں، وہ سب سے بڑا تھا کہ یونٹی، انسان اکٹھے ہیں، انسانوں کے لیے وہ پیغام رحمت العالمین تھے۔ اور پھر ان کو دیکھتے دیکھتے لوگ لیڈر بن گئے۔ اگر آپ وہ فیز اسٹڈی کریں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف آپ 623 کے بعد وہ اسٹڈی کریں، تو اتنے تھوڑے وقت میں کبھی اتنے بڑے لیڈر نہیں آئے۔ جو ان کو دیکھتا تھا وہ لیڈر بن گیا۔ حضرت بلال جو ایک غلام تھے، انہوں نے 2 ایکسپیڈیشنز یعنی 2 دفعہ ملٹری کیمپین لیڈ کی تھی، تو سب ان کو دیکھ کے عظیم لوگ بن گئے۔ جس طرح مولانا رومی نے کہا نا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ انہوں نے انسان کی جو اشرف المخلوقات، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق، اس کا پوٹینشل نکال کے رکھ دیا۔ کوئی آپ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے کہ کیسے ایک دم ساری دنیا میں وہ چھا گئے۔ منگولین نے بھی بڑی تیز 50-60 سال میں آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن ان کے پاس ایک ایسی وار مشین تھی، انہوں نے جدید ان کی جو کمان تھی انہوں نے ایک ایسے لے کے، وہ دنیا میں کبھی تھی نہیں، ان کے گھوڑے، ان کی وار ٹیکنیکس تھی۔ ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، کوئی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے کہ ایک دم
ساری دنیا پہ چھا گئے، تو سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اصل میں دین تھا انسانیت کے لیے. زیادہ تر تو شروع مسلمان تو اقلیت میں تھے، آپ تاریخ تو پڑھیں، زیادہ تر تو اور لوگ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے جب ان کے مقابلے ہوتے تھے. جب یہ بیزنٹائن کی جو ایمپائر تھا، اس کی انہوں نے جب ادھر پھیلنا شروع کیا تو لوگ مسلمانوں کے پاس اس لیے آتے تھے، انصاف ان کا بہتر تھا. انصاف یعنی جو دو چیزیں تھیں، انسانیت کا نظام اور انصاف کا نظام، یہ دو بنیادیں رکھی انہوں نے مدینہ کی ریاست میں کہ انصاف انسان کو آزاد کر دیتا ہے. انصاف چاہیے ہوتا ہے کمزور کو، طاقتور کبھی نہیں چاہتا انصاف، وہ این آر او چاہتا ہے. کمزور جو ہے اس کو طاقتور سے تحفظ چاہیے، اس کے لیے انصاف چاہیے. اور جب آپ انصاف دیتے ہیں، ایک معاشرے کو آزاد کر دیتے ہیں، آپ اس پوٹینشیل کو آزاد کر دیتے ہیں. اس لیے دنیا میں سب سے خوشحال جتنے بھی ملک ہیں ان کے اندر رول آف لا ہے، قانون کی بالادستی ہے، وہ اوپر چلے جاتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، مطلب لے کہ جن قوموں کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوتی وہ اوپر نہیں جا سکتے. تو انہوں نے وہ سیٹ کیا، انسانیت، پہلی دنیا کی ویلفیئر سٹیٹ، پہلی دنیا کی سٹیٹ جدھر کمزور کی ذمہ داری لی ایک سٹیٹ نے، کبھی پہلے یہ نہیں تھا. اور تعلیم، کہ چائنا بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو. جب سے آپ پیدا ہوئے جب تک قبر میں نہیں جاتے، تعلیم حاصل کرو، تعلیم کے پیچھے جاؤ. ایک لوگوں کے اندر تاثر ڈالا کہ کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا. جنگ بدر کے بعد انہوں نے کہا کہ پیسے بھی نہیں تھے، یعنی غریب تھے مسلمان تھا، جنگی قیدی کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، جس کو پڑھا لکھا دے گا وہ آزاد ہے. ترجیح دی، تعلیم کو ترجیح دی پیسے کے اوپر. اور تعلیم مردوں کے لیے نہیں، صرف تعلیم انسانوں کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے. یہ بھی بڑی غلط فہمی جو بدقسمتی سے کوئی تنگ نظر لوگ ڈالتے ہیں. تعلیم سب کے لیے، اور تعلیم کی وجہ سے پھر مسلمان، جو ان کی ہدایت تھی اس کی وجہ سے مسلمان بڑھے. اور پھر آپ سارے ٹاپ سائنٹسٹ دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے نام تھے اگلے 500-600 سال تک، وہ ساروں کا بالکل ان کی زندگی اس کے اوپر بھی پورا تجزیہ، قرآن کے اوپر بھی تھا، اور پھر وہ سائنٹسٹ بھی تھے. اس کے علاوہ جو ان کی جو اپنی پرسنالٹی تھی، میں صرف اس کے اندر 3 ٹریٹس، ایک تو صادق اور امین، اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. انسان کو خوف سے آزاد کر دیا. یہ جو خوف ہے یہ انسان کو غلام رکھتا ہے کہ میرے رزق نہ چلی جائے، مجھے وہ کوئی طاقتور قتل نہ کر دے، مجھے ذلیل نہ کر دے. آزاد کر دیا انسانوں کو. تو یہ جو فنومنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، اور میں بعد میں کہوں گا کہ ہم نے کرنا کیا، یہ سارے ہمارے اسکولوں کے اندر بچوں کو سمجھنا چاہیے. آپ پڑھائیں، پتہ تو چلے، کیونکہ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. یہ تو آپ یہ دین کو بھی ہٹ کے، کیونکہ رول ماڈلز ہونے چاہیے بچوں کے لیے. میرے رول ماڈل یہ نہیں تھے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ.